وانا کیڈٹ کالج پر حملہ آور تمام خوارج ہلاک ہو گئے۔ ایک خودکش کے علاوہ 4 خوارج کو کامیاب آپریشن کر کے ہلاک کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تمام طلبہ، اساتذہ اور اسٹاف کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ 550 طلبہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ اے پی ایس سے بھی 10 گنا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ طلبہ کی جانیں بچا لی گئیں۔ یہ مشکل اور حساس آپریشن تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا وانا اور اسلام آباد حملوں کی مکمل تحقیقات کا اعلان۔ کہا تمام شواہد دوست ممالک کو بین الاقوامی فورمز کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کو سہولت کاری بند ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان میں کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ افغانستان کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے سنجیدہ تحفظات کا اظہار۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اگر افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ مزید بگڑا تو پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ افغان طالبان کی پناہ گاہوں سے دہشت گرد ہمارے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں اتفاق۔ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ صدقہ پارلیمنٹیرینز اور اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ۔ آصف زرداری اور شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ غیر ملکی پشت پناہ یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ اسلام آباد کے ضلع کچہری میں خودکش حملے کی ابتدائی تحقیقات مکمل۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملے میں 8 کلو تک بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ حملہ آور کی روٹ کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ حملہ آور پیدل کچہری تک پہنچا۔ متعلقہ اداروں نے فورنزک اور جیو فینسک کا عمل مکمل کر لیا۔ دھماکے کے وقت موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ۔ خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے پر وکلاء برادری کا بطور سوگ مکمل ہڑتال کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس مکمل طور پر بند۔ بار کی جانب سے وکلاء، سائلین اور کلرکس کو کچہری نہ آنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیمی بل آج ہی منظور کرنے کے لیے کوشاں۔ وفاقی وزیر قانون کی تحریک پر ترمیمی بل کی شکوار منظوری لی جائے گی۔ شکوار منظوری کے بعد بل باقاعدہ منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ ایوان زیری میں حکومت اتحاد کے پاس مطلوبہ نمبر سے زائد اراکین موجود۔ آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے لیے 224 اراکین کی حمایت درکار۔ حکومت اتحاد کے اراکین کی تعداد 237 ہے۔ دنیا میں پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بڑھ گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ قوموں کے درمیان مکالمہ اور رابطوں کے ذریعے ہی امن و سلامتی اور ترقی ممکن ہے۔ کانفرنس کے ذریعے پارلیمانی رابطوں کو فروغ ملے گا۔ انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں خطاب۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ درینا پاور شیئرنگ کا معمہ حل۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے۔ مزید اہم فیصلے آئندہ ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں طے پائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اگلا پارلیمانی اجلاس وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وطن واپسی کے بعد گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ترکیہ، ایران، سعودی عرب کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ اقوام متحدہ کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ واقعے کی تحقیقات اور دہشت گردی کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر جن میریٹ کا معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ چینی سفارتخانے کی بھی دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ بلوچستان کے 36 اضلاع کے دیہی علاقوں میں موبائل ڈیٹا سروس بند۔ محکمہ داخلہ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سروس 10 سے 16 نومبر تک معطل رہے گی۔ اضلاع میں کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے بھی شامل۔ تمام اضلاع میں 3G اور 4G موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔
بھارتی حکام کی پہلگام واقعے کی طرح پھر بچکانہ غلطیاں. نئی دہلی لال قلعہ دھماکے کی تفتیش مکمل ہونے سے قبل سرحد پار دہشت گردی کا دعویٰ. دھماکے کی پولیس تفتیش میں فالس فلیگ منصوبے کا انکشاف. تھانہ کوتوالی کے SHO کا پلان پر عمل کرنے سے انکار. ابتدائی رپورٹ میں واقعہ سلنڈر بلاسٹ کا درج کر دیا گیا. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ برہم. 3 دن میں سلنڈر بلاسٹ کو دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرنے کے لیے جعلی شواہد شامل کیے جائیں. پولیس کا لال قلعہ انتظامیہ کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا. دہلی دھماکہ BJP کا پرانا ہتھ کنڈہ قرار. سوشل میڈیا پر بھارتی عوام نے مودی سرکار کا فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب کر دیا. عوام کا کہنا ہے کہ بہار الیکشن سے قبل لال قلعہ حملہ پلوامہ، اڑی، پٹھان کوٹ اور پہلگام واقعے کا حصہ ہے. انتخابات کے دوران ہمدردی کا ووٹ پیدا کرنے کے لیے دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ بھارتی شہریوں نے سوال اٹھا دیا. بغیر شواہد یا تحقیقات کے پاکستان پر الزامات لگانا بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے. ماہرین اور عوام کا تبصرہ. دہلی دھماکہ، ظالم مودی کی نااہلی اور فالس فلیگ سازش بے نقاب. گودی میڈیا کی بدلتی تفصیلات اور جھوٹے دعوے مشکوک. پاکستان کو فوری ذمہ دار ٹھہرانا پرانا ہتھ کنڈہ. منظم سیاسی ڈرامہ آشکار. دہلی دھماکہ سیکیورٹی ناکامی اور اندرون خلفشار ظاہر کرتا ہے. مودی جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ استعمال کر رہا ہے. KP حکومت کے زیر اہتمام جرگہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی ہال میں ہوگا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی میزبان ہوں گے. صوبائی اسمبلی میں 400 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا. جرگے کی مناسبت سے خصوصی سیکیورٹی پلان تیار. جرگے کا اعلامیہ وفاق، سیکیورٹی اداروں اور ایپیکس کمیٹی میں پیش کیا جائے گا. جرگے میں سیاسی جماعتوں سمیت مذہبی رہنماؤں، عمائدین اور پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی گئی. دن میں چپس کا ٹیئر لگاتا تھا اور رات کو فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری کرتا تھا. تو اچانک ہمیں ایک کال آئی کہ یار آپ لوگوں کا کوئی بچہ ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو ہم عباسی آئے تو دیکھا تو بابر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمیں یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم ان کی فیملی کو خبر دیں کہ یار آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کراچی میں خوفناک حادثہ. نارتھ ناصروں آباد ڈنڈی کوتل چورنگی کے قریب کار کی ٹکر سے گرنے والے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے کچل دیا. حادثے میں 20 سالہ بابر موقع پر جاں بحق. ڈرائیور زیر حراست. ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا. کار سوار حادثے کے بعد فرار. بابر کے پڑوسی کا کہنا تھا کہ بابر دن میں چپس کا ٹھیلا لگاتا تھا اور رات میں فوڈ رائڈر کا کام کرتا تھا. بھارتی حکومت کی غیر ذمہ داری. جنوبی ایشیا خطرناک اسموگ کا شکار. کسانوں کی فصلوں کے باقیات چلانے اور صنعتوں میں بین الاقوامی معیار کی خلاف ورزیاں. دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دہلی سب سے آگے. ایئر کوالٹی انڈیکس 764 ریکارڈ. بھارت سے آنے والے زہریلے دھوئیں کے باعث لاہور میں سانس لینا دشوار. فہرست میں دوسرا نمبر برقرار. کولکتہ تیسرے، ڈھاکہ چوتھے، بغداد 5ویں نمبر پر. بھاولپور ملک کا سب سے آلودہ شہر قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس 605 تک جا پہنچا. پشاور، کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد بھی فہرست میں شامل. سندھ میں ڈینگی کے بعد ملیریا کا تیز پھیلاؤ. ملیریا کے صوبے بھر سے 29,127 کیسز رپورٹ. سب سے زیادہ حیدرآباد سے 12,838 کیسز سامنے آئے. کراچی سے بھی ملیریا کے 285 کیسز کی تصدیق ہو گئی. 26 روز کے اعداد و شمار سامنے آ گئے. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں. مزید 3 فلسطینیوں کی جان لے لی. غزہ سٹی میں کلینک کے ملبے سے 35 ناقابل شناخت لاشیں برآمد. اسرائیل غزہ میں بنیادی امدادی سامان کی ترسیل روک رہا ہے. یونیسیف کا انکشاف. امریکہ نے غزہ میں امن و استحکام کے لیے 2 سالہ بین الاقوامی فورس کے قیام کا منصوبہ پیش کر دیا. سلامتی کونسل میں ترمیم شدہ قرارداد جمع. اسرائیلی کینسٹ نے فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے بل کے پہلے مرحلے کی منظوری دے دی. شدت پسند وزیر کابل کی منظوری پر خوشی کا اظہار. اسرائیلی پارلیمان میں مٹھائی تقسیم کی. فلسطینی صدر محمود عباس کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات. فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق. دونوں صدور کے درمیان غزہ امن معاہدے کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال. صدر محمود عباس نے فلسطینی آئین کا مسودہ صدر میکرون کو پیش کیا. فرانسیسی صدر کے دفتر کے مطابق فلسطینی ریاست کی مضبوطی کے لیے حکومتی ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ ایک خود مختار ریاست وجود میں آئے. ترکیہ کا فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ. طیارے میں سوار 20 اہلکار جاں بحق. روانگی کے کچھ دیر بعد ہی طیارہ سرحدی علاقے میں گر کر تباہ ہوا. طیارہ آذربائیجان سے ترکیہ جا رہا تھا. حادثے کا شکار طیارے کا ملبہ مل گیا. طیارے میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے. ترکیہ کے صدر کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. پاکستان کا المناک حادثے پر ترکیہ کے عوام سے اظہار ہمدردی.
पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। श्रीलंका पाकिस्तान के 300 रन के हदफ के जवाब में 293 रन बना सका। हुसैन तलत और सलमान अली आगा की शानदार शराकतदारी। सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की, 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए।